میں اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ دین روئے زمین پہ پائے جانے والے تمام مذاہب میں سے اشرف، اعلیٰ، کامل اور اکمل دین ہے۔ الحمد سے والناس تک قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تربیت فرمائی اور اسے جاہلانہ رسومات سے نکل کر نور کی طرف آنے کی ہدایت فرمائی۔ شام کے دو عالم شہر طیبہ میں داخل ہوئے مدینہ منورہ میں، وہ دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کہ کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ شہر جو ہے نبی کے شہر سے مشابہ ہے کہ جس نبی نے آخر زمانہ میں مبعوث ہونا ہے۔ عالم تھے جو اپنے اوپر علم کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، ان کے لیے پھر خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو تبلیغ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، تو وہ بد نصیب قوم تھی کہ جو اپنے آپ پر علم کے دروازے بند کر چکی تھی، ہدایت کے دروازے بند کر چکی تھی، خیر کے دروازے بند کر چکی تھی کہ جب اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو واعظ و نصیحت فرماتے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے، خیر کی دعوت دیتے، تو وہ ان کا کلام، ان کا واعظ، ان کی نصیحت سننے کے بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور وہ اپنے عمل اور کردار سے یہ پیغام دیتے کہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں، ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں، ہمیں حاجت نہیں، ہم خیر کی طرف گویا آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو خیر میرے عزیزو انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جو خیر کے متلاشی رہتے ہیں، خیر کی طلب میں رہتے ہیں۔ تو یہ عالم تھے، پڑھنے پڑھانے سے، علم سے ان کا شغف تھا، تعلق تھا، تو یہ اپنے دین کی کتابوں میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھا کرتے تھے، حضور کے کمالات کو جانتے تھے، آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے جو دلائل اللہ رب العالمین نے سابقہ کتب سماویہ میں بیان فرمائے تھے ان کو یہ پڑھتے تھے، جانتے تھے۔ تو جب یہ شہر طیبہ میں داخل ہوئے، کہنے لگے ایک دوسرے کو کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ شہر اس شہر کے بڑے مشابہ ہے کہ جس نبی نے آخر زمانہ میں مبعوث ہونا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ یہ ایک دلچسپی ان کی طبیعت میں پیدا ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کو کوئی نشانی پتہ چلتی ہے تو پھر انسان کی طبیعت مچلتی ہے کہ میں اس حقیقت تک پہنچوں جس کے بارے میں مجھے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوئے ہیں، میں اس کی حقیقت کو جان لوں۔ تو یہ تلاش کرنے لگے اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ انت محمد، آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ انت احمد، آپ احمد ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، ہاں میں احمد ہوں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام زمینی ہے، ایک نام آسمانی ہے، تو یہ جانتے تھے، عالم تھے۔ دونوں نشانیاں پوچھیں کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ پھر دوسری نشانی پوچھی کہ آپ احمد ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں احمد ہوں۔ تو جب دو نشانیاں پوری ہو گئیں تو پھر کہنے لگے کہ ہم آپ سے کتاب اللہ قرآن مجید کے اندر جو سب سے بڑی شہادت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے سوال کا صحیح جواب ارشاد فرما دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ بتائیے کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ ادھر یہ شام کے دو عالموں کی طرف سے سوال ہوا، ادھر عرش معلیٰ سے جبریل امی بھی وحی الہی لے کر حاضر خدمت ہو گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت مقدسہ جو آج تلاوت کی، یہ اس وقت نازل ہوئی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ کہا آپ پوچھ رہے ہیں میرے محبوب سے کہ قرآن کی سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، تو جبریل جا اور میری گواہی لے جا، میری گواہی لے جا۔ میرے محبوب سے آج سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کتاب اللہ میں سب سے بڑی گواہی کون سی جو ہے وہ ارشاد فرمائی، تو جبریل جا میری گواہی لے جا۔ اور چونکہ میرے محبوب کی ذات بڑی عرفہ والا ہے تو پھر ایسا کر جاتے ہوئے آسمان والے فرشتوں کی گواہی بھی ساتھ لے جا، اور وہ کائنات میں بشروں میں سے، انسانوں میں سے وہ مقدس سینے کہ جن کا انتخاب کر کے میں نے علم رکھا ان سینوں میں، ان علماء کی گواہی بھی لے جا اور جا کے ان کے سوال کا جواب دے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، رب بھی اس پر گواہ ہے، آسمانی فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اور علماء اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں۔
آسمان والے بھی گواہ، زمین والے بھی گواہ، اور خلاق عالم جل وعلا خود اس پر گواہ ہے۔ حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اتنی بابرکت، اتنی عظمت و شان والی تھی، اتنے مرتبے اور مقام والی تھی کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو بتانے والے نے ہمیں بتایا کہ مکہ معظمہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ یہ گواہی رب کی طرف سے آئی، ملائکہ کی طرف سے آئی، علماء کی طرف سے آئی قرآن میں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ کہا ہمیں بتانے والوں نے بتایا کہ وہ جو کعبہ معظمہ میں 360 بت رکھے گئے تھے، جب یہ گواہی آئی کہ رب کے علاوہ عبادت کا کوئی لائق نہیں، کوئی مستحق نہیں، تو وہ جن کی مخلوق پوجا کرتی تھی ان کو خدا مانتی تھی، مخلوق کے ہاتھوں سے بنے ہوئے وہ 360 خدا کعبۃ اللہ کے اندر اپنی حالت پر قائم نہ رہ سکے، وہ سارے کے سارے گرے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ 360 بت مکہ معظمہ میں اس آیت مقدسہ کے نزول کی برکت سے سجدہ ریز ہو گئے۔ ویسے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کئی سارے مقامات ہمیں ایسے پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں موقع پہ جو معبودان باطل تھے وہ لرز گئے، گر گئے، کسی کا ناک ٹوٹ گیا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا۔ ابھی یہ مقام جو ہم نے قرآن مجید کا پڑھا کہ آیت مقدسہ کے نزول میں یہ برکت رکھی اللہ رب العالمین نے کہ وہ جن کی پوجا کی جاتی تھی، جن کو خدا مانا جاتا تھا، وہ اپنی اصل حالت پر قائم نہ رہ سکے، وہ سجدہ ریز ہو گئے، گر گئے۔ پتھر جو ہیں ان پر بھی اللہ رب العالمین کی آیات قرآنیہ کا اثر ہو۔ کتنے بد نصیب تھے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کا زمانہ پایا، حضور کے سامنے رہے، آیات قرآنیہ نازل ہوتی رہی، وہ وحی الہی کے احکام جانتے رہے، پھر بھی اس کے باوجود نہ انہوں نے خدا کو مانا نہ مصطفیٰ کو مانا۔ کتنے بد نصیب تھے۔ اس سے یہ پتا چلا بیلیو کہ ہدایت کے لیے کم از کم اگر انسان ہدایت کا طالب نہ بھی ہو تو پھر ہدایت کا منکر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بت جو سجدہ ریز ہو گئے، گر گئے، اپنی اصل حالت پر قائم نہ رہ سکے، وہ بے جان تھے، ان میں انکار کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ یہ تو قوم کی جہالت ہے، مخلوق کی جہالت ہے کہ وہ ان کو اپنا خدا مان بیٹھے، لیکن ان میں نفی اس بات کی طاقت نہیں تھی، ان میں یہ قدرت نہیں تھی۔ گویا آسان لفظوں میں یوں عرض کروں تو ان کے لیے بھی ایک راستہ ضرور کھلا تھا کہ وہ انکار کرنے والے نہیں تھے۔ محروم وہ رہے جن کی سرشت میں انکار تھا۔ وہ سارا کچھ دیکھ کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے محروم رہ گئے، حضور کے فیض سے محروم رہ گئے، اور جو ذرا سا دروازہ کھول کر آئے، وہ میدان کربلا میں بھی دشمن کی طرف سے آئے تھے تو حضرت حر بن کے جنت کے حقدار بن گئے۔ دروازہ کھلا تھا، خیر داخل ہو گئے، دروازہ کھلا تھا، رحمت داخل ہو گئی، دروازہ کھلا تھا، نجات کا پروانہ داخل ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، کم از کم انسان کی زندگی میں تغیر اور تبدل آتے رہتے ہیں۔ کسی لمحے انسان اطاعت گزار بن جاتا ہے، کسی لمحے انسان بعض اوقات سرکشی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، بعض اوقات ضد، انا اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور بعض اوقات کسی ناصح کی نصیحت کرنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت اکڑ جاتی ہے کہ میں نہیں مانتا، تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا۔ اولاً تو یہ جو نصیحت کا پہلو ہے، اس پہ بھی کم از کم ناصح وہ بنے کہ جو قرآن مجید جانتا ہو۔ نہیں پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ یہ جو شعبہ تبلیغ ہے نا، شعبہ تدریس، مبلغین کا شعبہ، اس میں پھر درجات ہوتے ہیں، کوئی بہت اعلیٰ درجے کا مبلغ، کوئی ادنا درجے کا مبلغ، کوئی ظاہر ہے کہ والد کی حیثیت میں ہے تو وہ بھی تو اپنے اولاد کو تبلیغ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، بڑے بھائی کی حیثیت میں ہے تو وہ بھی نصیحت کرتا ہے۔ تو نصیحت کرنے والا جو ہے میرے عزیزو، اسے کم از کم قرآن کا عالم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا نصیحت کا اصول، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو بلاؤ خیر کی طرف، اپنے رب کی طرف، کیسے؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈانٹا بھی جائے، سختی بھی کی جائے، لیکن بہرحال بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نصیحت کرنے والا جب نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت میں نصیحت سے زیادہ عداوت نظر آ رہی ہوتی ہے، غصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنی انا کا پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو نصیحت کرنے والا کم از کم قرآن کا عالم ہو۔ وہ جو تھے شہر مدینہ میں حاضر خدمت ہوئے حضور کی بارگاہ میں، ایک تو وہ عالم تھے، اگرچہ وہ اپنے دین کے عالم تھے لیکن عالم تھے، دوسرا خیر کا دروازہ بند نہیں تھا۔ جب وہ شہر طیبہ میں پہنچے تو پہلی تبدیلی ان کی کیفیت میں یہ آئی، ان کی طبیعت میں آئی، کہنے لگے کہ ہم نے جس نبی کی شان اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی ہے نا، وہ نبی جس شہر میں مبعوث ہوں گے، ہم نے اس شہر کو دیکھا ہے، یہ شہر بہت زیادہ اس نبی کے شہر سے مشابہ رکھتا ہے، بہت زیادہ اس کے مشابہ ہے۔ تو گویا یہ پہلی دلیل تھی اس بات پر کہ وہ خیر کے طلبگار ضرور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا، اللہ 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 اللہ، میرے محبوب علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ حضور کی ذات میں، بلکہ حضور کی نگاہ میں کنکر بھی آئے نا بیلیو، انسانوں جیسے باشعور ہو جاتے ہیں۔ حضور کی
نگاہ میں کنکر آ جائیں تو انسانوں جیسے باشعور ہو جائیں، اور انسان ہو پھر اپنے دین کا عالم ہو، سرکار کی نگاہ میں آ جائے تو کیسے ناپاک رہ سکتا ہے؟ ہو بھی انسان اور ہو بھی عالم اور محبوب کی نظروں میں آ جائے۔ تو گویا انہوں نے جب آقا علیہ السلام سے سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کا جواب ارشاد فرمایا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ علم میں نے ابتدا یہاں سے کی تھی کہ کسی بھی معاشرے میں جو خیر کا پہلو ہوتا ہے اس کی بنیاد علم بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جہالت سے جپا مار کے رکھیں اور پھر یہ امید بھی ہو آپ کو کہ میں کسی اچھے مقام تک پہنچ جاؤں گا، کوئی اچھا منصب حاصل کر لوں گا دینی اور دنیاوی اعتبار سے، ایسا ممکن نہیں۔ اور میں کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ مسلمان اس بات پہ بھی غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی تھی نا اس کے الفاظ کیا تھے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حالانکہ محبوب علیہ السلام کی شان یہ تھی علمک ما لم تکن تعلم، کا محبوب آپ کو کسی اور سے پڑھنے کی حاجت نہیں، ہم نے سب کچھ آپ کو خود پڑھا دیا ہے، خود پڑھا دیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے خود سکھا دیا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے خود پڑھا دیا ہے، خود سکھا دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے اور تیرے دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے باوجود اگر مسلمان علم سے دور رہے، علمی ذوق نہ رکھے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بندے کے پاس دولت نہ ہونا، کسی آدمی کے پاس اولاد نہ ہونا، کسی آدمی کے پاس کوئی بہترین ذریعہ معاش نہ ہونا، یہ بھی محرومیاں شمار ہوتی ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی محرومیاں نہیں ہیں جتنا علم سے محروم ہونا محرومی ہے۔ اس وجہ سے کہ جس کو بھی خیر ملی وہ علم کی وجہ سے ملی۔ اور پھر میں پلٹ کر پیچھے آؤں تو تیرے اور میرے دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اقرا، کہا پڑھیے محبوب اپنے رب کے نام سے۔ لہٰذا ایک تو مسلمانوں کو اپنے ضعف الاعتقادی کو بھی دور کرنا چاہیے، اور یہ جو بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، فلاں گورے سائنسدان نے یہ کہا، فلاں گورے نے یہ کہا، فلاں گورے نے کہا۔ بھائی آپ اگر حقیقت تک پہنچے نا، تحقیق کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، جستجو کرتے ہوئے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے گوروں نے جو کچھ کہا ہے وہ اسلام کے علماء کی نقل کرتے ہوئے کہا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے فیض لے کر کہا ہے۔ ان کی عقلیں کہاں اس مقام تک پہنچے؟ یہ راز کائنات یا رب جانتے ہیں یا رب کے محبوب جانتے ہیں؟ گویا ہم براستہ یورپ سے ہو کر جو آنا چاہتے ہیں حقیقت کی طرف، تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی طرف کیوں نہ آ جائیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ کا دل تصدیق کر رہا ہے میری بات کی؟ ڈائریکٹ آنا چاہیے، خدا اور مصطفیٰ کی طرف ڈائریکٹ آنا چاہیے۔ فلاں سائنسدان نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو یہ دیکھو یہ ہمارے دین کی تصدیق ہے۔ میں نے کہا ہمیں کسی اور سے تصدیق لینے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے آخری نبی اور رسول ہیں، کسی اور کی تصدیق کی کیا حاجت ہے؟ دیکھیں نا، یہ ایسی بات ہے، میری اولاد ہو اور وہ کہے کہ میں فلاں حاجی صاحب کے کہنے پہ طیب کو اپنا والد مانتا ہوں یا اپنا بزرگ مانتا ہوں یا اپنا محترم مانتا ہوں، تو کیا مجھے وہ قبول ہوگا؟ میں نے یہ مثال آپ کے لیے اس لیے نہیں دی کہ آپ غصہ نہ کر جائیں کہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بات کسی اور پیرائے میں کہی جا رہی ہوتی ہے اور سننے والا اسے کسی اور پیرائے میں محسوس کر لیتا ہے، کہتا ہے مجھے ٹچکر کر دی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ، ہمارا ملازم ہو، ہمارا شاگرد ہو، وہ کہے جی کہ میں آپ کو استاد آپ کی وجہ سے نہیں مانتا، میں آپ کو استاد مانتا ہوں، فلاں بندے نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ ٹھیک آدمی ہیں، کیا وہ آپ کی طبیعت کو اچھا لگے گا؟ بولیے تو صحیح نہیں یار۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ تیرا میرے ساتھ ہے اور تو مجھے مان رہا ہے غیروں کے کہنے پہ۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے آپ کے عقل کے خلیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور آپ کے ایمان کو تازگی دینے کے لیے۔ اگر آپ اسے قبول کر لیں تو خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایمان بھی وہی قبول ہوگا کہ جو ڈائریکٹ رب رسول کے لیے مانا جائے۔ غیروں کے کہنے پہ مان لیا فلاں نے، میں نام پڑھتا رہتا ہوں لیکن میں نے کبھی نام نہیں لیا ان کا سائنسدانوں کا، میں صرف سائنسدان گورا کہہ کے میں کہا کرتا ہوں اینج بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور کوئی بندہ بات کرے کہ فلاں سائنسدان نے یہ کہا ہے، کسی میں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمی کا تعلق امام اعظم سے اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کا تعلق جناب فاروق اعظم سے اتنا ضرور ہونا چاہیے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی بندے کا تعلق حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک سے اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی غیر کی بات کرے تو یہ اپنے کی بات بھی وہاں کر سکے۔ کیا خیال ہے؟ اتنا تعلق اپنے آپ کا اسلاف کے ساتھ، اپنے مراکز کے ساتھ، اپنی بنیادوں کے ساتھ ضرور مضبوط رکھنا چاہیے، وگرنہ پھر یہی ہوتا ہے میرے عزیز، مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی بندہ بات کرتا ہے فلاں نے یہ کہہ دیا، سارے جی کر رہے ہوتے ہیں، ہاں 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 بڑا دنا آدمی تھا۔ بھائی دنائی جس کو بھی ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خیرات سے ملی ہے۔ اور میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا مجھے رب تعالیٰ نے 17 زبانوں پر کلام کرنے کی مہارت عطا فرمائی ہے، 17 زبانوں پر، اور میں نے دنیا بھر کے علوم پڑھے، دنیا بھر میں دورے کیے، سفر کیے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس مقام پر جا کر سائنس کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے کروڑوں میل آگے جا کر علم مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کا خاص ذکر فرمایا۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیز۔ پہلا اپنی ذات کا، یہ اس لیے ہے تاکہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے، کسی قسم کے شبہ کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ خالق عالم جل وعلا خود اس پر گواہی دے رہا ہے کہ میں ہی وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی عبادت کے لائق اور مستحق ہوں۔ اللہ۔ دوسرا ملائکہ کا، اور ملائکہ کون ہے؟ معصوم عن الخطا، جن کی حیات میں، جن کی طبیعت میں، جن کی سرشت میں خیر کے سوا کچھ رکھا ہی نہیں گیا۔ دنیا کا اصول ہے، جب کوئی بات کی جا رہی ہو، لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی کی بات جو ہے نا اس کو ہم اس لیے مانیں گے، اس بندے کا علم بھی کامل ہے، اس بندے کی ذات بھی کامل ہے، یعنی شریف آدمی ہے، تکلیف نہیں دیتا، اذیت نہیں دیتا، ظالم نہیں ہے، بدماش نہیں ہے، چور چکا لفنگا اور لٹیرا نہیں ہے، سب لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں اس کی اچھائیوں کی وجہ سے۔ عبدالحمید نام کے ہزاروں لوگ ہوں گے، لیکن ایک عبدالحمید کی بات اس لیے مانی جا رہی ہے کہ طبعاً بقیوں سے اچھا ہے۔ فرشتے وہ نفوس ہے مقدس کہ جن کی طبیعت میں شر رکھا ہی نہیں گیا، کہا فرشتے وہ ہوتے ہیں کہ جن میں خیر کے علاوہ کوئی چیز رکھی ہی نہیں جاتی، معصوم عن الخطا۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ علماء کا بیان کیا گیا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ پہلی گواہی رب تعالیٰ، دوسری گواہی فرشتوں کی جو معصوم عن الخطا ہے، تیسری گواہی علماء۔ اب علماء فرشتے تو نہیں ہیں انسان، ہیں بشر، لیکن قرآن ان کی گواہی کا بیان فرما رہا ہے۔ ان کو یہ شان کیوں ملی، ان کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خیر کا دروازہ کھلا رکھا، نہ صرف خیر کا دروازہ کھلا رکھا بلکہ خیر کے طالب بن کے چلتے رہے۔ حضور غوث العظم سے پوچھا گیا، حضور ایڈے وڈے تسی ولی اللہ جے کیویں بنے جے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے مجھے قطب کے مقام سے سرفراز فرما دیا۔ علم پڑھتا رہا، تلاش کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا خیر کی طلب میں، اللہ رب العالمین نے مجھے قطبیت کے مقام پہ سرفراز فرما دیا۔ تو ہیں یہ علماء، یہ علم والے لوگ ہیں، تو یہ انسان ہیں، تو یہ بشر ہیں، تو یہ بظاہر قد کاٹ میں، وجود میں ہم جیسے، لیکن ان کا ذکر رب کا قرآن کر رہا ہے، ان کا ذکر رب رحمان خود فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر وہ کمال پیدا کر لیا، وہ علم جس کی وجہ سے بشر کو تمام فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ سورہ طٰہٰ کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ایک دعا کرنے کی تلقین فرمائی۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو مستجاب الدعوات ہیں، جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے وسیلے سے بخشش کا در کھلتا ہے، جن کے وسیلے سے سب سے پہلے قبریں جو ہیں وہ کھلیں گی، جن کے وسیلے سے جنت کا بند دروازہ کھول دیا جائے گا، جن کے وسیلے سے محشر کے میدان میں کانپتے ہوئے وجودوں کو راحت اور سکون کی چھاؤں نصیب ہوگی، وہ امام الانبیاء سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب دعا تلقین فرما رہا ہے، جن کے وجود کا رواں رواں مستجاب الدعوات ہے، نہ صرف خود مستجاب الدعوات ہے بلکہ جو ان کے بالوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے، رب اس کی دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، میں بات آگے بڑھانے سے پہلے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں کچھ لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کہ حضور ایک مسئلہ ہے جس میں الجھن پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 یا 7 بال ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ حضور کے منہ مبارک ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا اور یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ گارنٹی کیا ہے اس بات کی کہ یہ واقعتاً آقا علیہ السلام کے بال مبارک ہیں؟ آپ مجلس میں بیٹھے پڑھا رہے تھے، بیلیو میں کیسے آپ کے سامنے اپنے دل کے دکھڑے جو ہیں وہ کھول کے بیان کروں؟ بانگ پی کے امام جعفر الصادق کا نام لیا جائے تو ان کو نفرت ہوگی اس بات سے۔ یہ پڑھنے پڑھانے والے قرآن سے وابستہ لوگ، رسول اللہ کے فرمان سے وابستہ لوگ تھے۔ جب سائل سوال لے کے آیا تو آپ اس وقت مجلس میں بیٹھے پڑھا رہے تھے، اور پتہ امام جعفر الصادق کتنے بڑے عالم تھے، 4000 لوگ ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان کی گفتگو کو تحریر کیا کرتے تھے۔ آپ یہ مجلس اس وقت بھری پڑی ہے، کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھائے کہ آپ جو تقریر کر رہے ہیں میں لکھ رہا ہوں، کوئی ایک بھی نہیں ہے ایسا،
سماعت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں مجمع میں، محفوظ کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ 4000 بندہ جس کی مجلس میں بیٹھ کے قلم پر دسترس رکھتا ہوا لکھتا ہو، جس کے شاگردوں کا ایک مجلس میں عالم یہ ہو، اس کا خود علم کتنا زیادہ ہوگا۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضور یہ 5 یا 7 بال ہیں، پریشانی بن گئی کہ حضور کے کتنے ہیں اور غیر کے کتنے ہیں۔ طلباء کو حکم دیا، فرمایا اٹھو تازہ وضو کرو سارے، خود بھی تشریف لے گئے، تازہ وضو کیا، خوشبو لگائی، آ کے اپنی مسند پہ بیٹھ گئے۔ جب سارے لوگ وضو کر کے آگے تو فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا شروع کرو۔ ہزاروں کا مجمع جب کھڑا ہوا درود و سلام پڑھنے لگا، اب وہ ایک تھال میں پڑے تھے منہ مبارک آقا علیہ السلام کے 5 یا 7، ان میں سے 3 جو اٹھے ان میں حرکت آنے لگ گئی۔ وہ دیکھتے دیکھتے نہ جھومنے لگے، کھڑے ہو گئے، فرمایا فیصلہ ہو گیا، یہ 3 جو آج بھی زندہ ہیں یہ مصطفیٰ کے ہیں، یہ 3 جو آج بھی زندہ ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے ہیں، بقیہ کسی اور کے ہیں وہ لے جاؤ۔ تو وہ جن کے بال بھی عقلوں کو شعور عطا کریں، وہ ذات جن کے ناخن صحابہ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے، اس ذات کو اللہ رب العالمین تلقین فرما رہے ہیں۔ کس بات کی؟ سورہ طٰہٰ میں دیکھیے، ارشاد فرمایا محبوب وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ جب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں تو یہ دعا کیا کریں کہ ربا میرے علم میں اضافہ فرما دے، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھیں، کسی اور چیز کی خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین نہیں فرمائی گئی کہ محبوب آپ یہ مانگیں، آپ اپنے رب سے یہ دعا کیا کریں۔ ایک شے تھی خاص کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ محبوب آپ مجھ سے مانگا کریں، مجھ سے مانگا کریں، مجھ سے مانگا کریں۔ تو گویا اسے ہی پتہ چلا کہ کائنات میں جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی قابل قدر چیزیں ہیں، جتنے عہدے اور منصب ہیں، جتنی نسبتیں ہیں، تمام میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی نسبت علم ہے۔ اسی لیے تیرے اور میرے دین کی ابتدا ہوئی اقرا سے۔ محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ سورہ زمر کے اندر یہ جو فضیلت علم ہے نا، فضیلت علم کی فضیلت، اس کو مزید اجاگر کرنے کے لیے دیکھیں، جب تک کسی آدمی کو جھنجھوڑا نہ جائے اس کی عقل کے دریچے نہیں کھلتے، انسان کو جھٹکا لگتا ہے، یکدم جو ہے وہ انسان کے ہوش قائم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار واقعتاً مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں علم کی فضیلت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے کہا محبوب آپ لوگوں سے سوال کیجئے، کیا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ آپ کو مانتے ہیں، آپ کی ابرو کے اشارے سے یہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، آپ ان کے ذریعے قیامت تک آنے والوں سے سوال کیجئے۔ کیا سوال؟ محبوب آپ ان سے فرمائیے کیا لوگوں بتاؤ، کیا وہ بندہ جو جاننے والا ہے، علم والا ہے، اور وہ شخص جو علم نہیں رکھتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے قرآن نے اس آیہ مقدسہ کو بیان کیا۔ وحی الہی نازل کرنے والی ذات رب کی ہے، لانے والی جبریل ابی کی ہے، سوال کرنے والی قوم سے رسول اللہ کی ہے۔ کیوں سوال کیا جا رہا ہے؟ انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ تم دولت کماؤ، تم اولاد کے لیے کوشش کرو، کاروبار کے لیے کوشش کرو، کوٹھی بنگلے جائیداد جو حلال ذرائع سے بنائے جائیں ان کے لیے کوشش کرو، ملک ملت کے لیے کوشش کرو، لیکن ان تمام کوششوں پر ترجیح اللہ اور اللہ کے رسول کے عطا کردہ علم کو حاصل کرنے پر دو۔ اب یہ دو بولے ہیں سبحان اللہ، بقیہ ناراض ہو گئے ہیں، بقیہ ناراض ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے بتاتے رہنا، بتاتے رہنا۔ ہم چھوٹے تھے اس زمانے میں حفظ کیا کرتے تھے، تو ایک کو بزرگ نابینا تھے، وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہار نہ ہمت اس در پھیرا پائی جا، کدیں تے پوچھن گے کون کنڈا کھڑکائی جا۔ ہمارا کام ہے بتاتے رہنا، پہنچاتے رہنا۔ انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ یہ قوم رسول اللہ کے دین سے وابستہ ہو جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالی۔ دیکھو
ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے اوپر جا کے اسلاف میں امام اعظم نظر آتے ہیں. ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے اوپر جا کے اسلاف میں حضرت داتا صاحب نظر آتے ہیں. ہمارے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ لائے امام اعظم کے جوڑ کا ایک بندہ, وہ لائے حضرت امام ابو یوسف کے جوڑ کا ایک بندہ, وہ لائے امام محمد کے جوڑ کا ایک بندہ. کسی کے پاس نہیں. ہم مسلمان ہیں جن کو رب تعالیٰ نے امام اعظم بھی عطا کیے, غوث اعظم بھی عطا کیے, امام محمد بھی عطا کیے. اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں یہاں. بیلیو, کبھی کبھار روح تازہ ہوتی ہے بات کو یاد کر کے. حضرت سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام اعظم کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں. رب تعالیٰ نے علم کتنا عطا کیا, تقوی کتنا عطا کیا, اس کا اندازہ آپ ان کے چہرے کے حسن سے لگائیں. روایات میں موجود ہے امام محمد جب کسی نئے علاقے سے گزرتے, غیر مسلم, یہودی, عیسائی, کافر صرف آپ کے چہرے کی ایک جھلک دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. کیوں؟ رب تعالیٰ نے چہرے پر نورانیت اتنی عطا فرما رکھی. وہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا, نجران کے عیسائیوں کا. جب آقا علیہ السلام سے مباہلے کی بات کی تو ان میں سے جو دنا تھے نا وہ کہنے لگے, اوئے ان سے مباہلہ نہ کرنا, ان سے جھگڑا نہ کرنا, چنگے رو ہو گئے, چپ کر کے واپس لگے چلو. کیوں؟ آخر اس لیے کہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ رہے. انہوں نے اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. ان کے سامنے مباہلے کے لیے نہ جاؤ, پلٹ گئے واپس. امام محمد کو رب تعالیٰ نے حسن کی کرنیں اتنی عطا کر رکھی تھیں, جب کسی نئے علاقے سے گزرتے غیر مسلم آپ کے چہرے کی ایک جھلک دیکھتے تو دیکھ کے زبان حال سے کہتے کہ یارا جس امت کا, جس دین کے ماننے والوں کا چھوٹا محمد اتنا سونا ہے, ان کا بڑا محمد کتنا سونا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.